دیکھا، جو جلوہ تھا سارا رب کا سب نے دیکھا۔ میرے دوستو، پہلی تو وہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جماعت ہے جس میں میں اور آپ منسلک ہیں، یہ افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین، امام المتصدقین، امام المتقین، سیدنا و مولانا سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جماعت ہے۔ سلسلہ عالیہ ان سے شروع ہوتا ہے اور میرے شیخ کریم تک پہنچتا ہے۔ تو جب ہم گھر سے چلے تھے، یہ چنی ہوئی جماعت ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی مانے نہ مانے، منانے کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم چنی ہوئی ہے۔ میں بیٹھا کیونکہ ڈاکٹر صاحب اور صوفی زیر صاحب کچھ دوست جب ہم گئے بہارا شریف میں، پہلے تو جب ہم تاشقند میں پہنچے، پہلی ہی رات میں 11 آدمیوں کو شاہ نقشبند نے ہمارے سامنے پیش کر دی۔ 11ویں کے ماننے والوں کو 11 بندے پیش کر دیے، پہلی رات 11 بندوں نے بیعت کی ادھر۔ کہاں سے آئے تھے، ہم کہاں سے گئے تھے، کہاں جا کر بیٹھے اکٹھے، تو انہوں نے کہا جی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی شاہ نقشبند کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد جن کا نصیبہ ہوتا ہے، جب اللہ ملاتا ہے تو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے ملا دیتا ہے وہ۔ تو جب ہم بخارا شریف میں گئے تو یہ دوست مسجد میں گئے، میں بات کو سمجھانے کے طریقے سے کر رہا ہوں، تو انہوں ادھر ان دوستوں کی کسی دوست کے ساتھ جا کر ادھر ملاقات ہوئی، تو آپس میں جب بات چیت ہوئی تو یعنی انڈرسٹینڈنگ جب ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ یورپ سے آئے ہیں، یہ برطانیہ سے۔ تو اس نے پوچھا برطانیہ سے؟ انہوں نے کہا ہاں انگلستان سے آئے، انگلوگ بولتے انگلستان سے آئے۔ کہتا ہے کہ میرے شیخ نے، بڑی سننے والی بات ہے، میرے مرشد نے ایک ہفتہ پہلے، ایک ویک پہلے میرے مرشد نے مجھے بتایا تھا کہ انگلستان سے، برطانیہ سے ایک نقشبندی جماعت آنے والی ہے۔ ایک ویک پہلے، ایک ہفتہ پہلے نقشبندی سلسلے کی ایک جماعت آنے والی ہے اور وہ دیکھنے والی ہوگی۔ وہ دیکھنے والے ہوں گے، وہ نوجوان جو آئیں گے نا، وہ ایک نقشہ لے کے آئیں گے، سرکار کا پیار لے کے آئیں گے۔ پلے بڑے یورپ میں ہیں، اور جس نے تربیت کی ہے وہ اپنے وقت کا شاہ محمد بہاؤدین ہے، وہ اپنے وقت کا شاہ محمد بہاؤدین ہے۔ وہی نقشہ جو بہاؤدین نے ثبت کیا تھا اس پٹ پہ، وہی نقشہ آج یورپ میں خواجہ شاہد پوری نے دلوں میں ثبت کر دیا، سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی محبت کا نور دیا ہے اور بات میں ذکر اللہ کا چراغ جلا دیا۔ تو جب یہ سنی میں نے تو بڑا دل خوش ہوا۔ الحمدللہ، اس کی حمد کی ساری تعریفیں تیری ہیں، تیرا یہ کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس اللہ تو نے ہمیں اس اپنے مقبول بندے کی غلامی میں داخل کر دیا کہ جس کا چرچا عرشوں اور فرشوں پہ ہے۔ اس کی جماعت کا یہ حال ہے کہ ہم تو اس قابل نہیں، مگر ان کا صدقہ ہے یہ سارا کہ یہ سارا کرم ظاہر ہو رہا ہے۔ تو باتیں تو اتنی ہیں، اگر کروں تو اس ٹائم میں ختم نہیں ہونے والی۔ میں چیز مختصر جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اصل جو بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہ ملتے نہیں، مانگو تو مل جاتے ہیں، دل سے مانگو نہ تو ملتے ہیں، اندر سے مانگو تو وہ ملتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ لوگ ملتے ہیں۔ بے پناہ ان کی یعنی کرم نوازیاں اور ان کی مہربانیاں۔ حضور جب ہم پہلی دفعہ زیارت کے لیے بخارا شریف سے نکلے تو پہلے دوستوں کا ارادہ تھا کہ خواجہ عبدالخالق قائدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ کے سر اولیاء میں سے ہیں، تو آپ کی زیارت کی جائے۔ تو ناچیز نے دوستوں سے گزارش کی کہ گو آپ کے وہ یعنی مشائخ میں سے ہیں، شاہ بہاؤدین رضی اللہ تعالیٰ کے مشائخ میں سے ہیں آپ، مگر ہم گھر سے جب چلے تھے تو سلطان محمد بہاؤدین کی زیارت لے کر چلے تھے، ارادہ یہ تھا۔ تو وہ جو کامل عارف ہیں وہ یہ اس بات کا برا نہیں مانتے کہ مجھے چھوڑ کر پہلے ادھر چلے گئے۔ فیضان انہی کا ہے، فرزند انہی کا ہے،
وہ خوشی مناتے ہیں، جہاں بھی جاؤ وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم ارادہ جب لے کر نکلے آپ کی زیارت کے لیے، جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے، اس علاقے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ خدا کی قسم اس علاقے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ جنت کا بے نظیر نمونہ تھا۔ باغوں باغات حاجی صاحب، یعنی فروٹ اتنا لگا ہوا ہے، سیب بھی لگے ہوئے ہیں، انگور بھی لگے ہوئے ہیں، ناشپاتی بھی لگی ہوئی ہے، خوبانی بھی لگی ہوئی ہے، آڑو بھی لگا ہوا ہے، اور ساتھ روزے اتنا لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم نے زندگی میں ایسی مثال نہیں دیکھی، خدا نہیں دیکھی۔ کم از کم 4-5 ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے آپ کے روزہ یتھر کی، کمپلیکس ہے آپ کا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو باغات ہیں ساتھ، انہیں دیکھ کر آدمی کا دل جو ہے نا وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو دوست جو ہمارے گائیڈ تھا اس نے کہا کہ پہلے آپ شاہ بہاؤدین رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی والدہ پاک کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ تو بندہ ناچیز نے کہا کہ شاہ بہاؤدین ہی ہے، مگر پہلے ان کی ماں کی زیارت کرنی چاہیے، اس ماں پہ قربان جائیں جسے بہاؤدین جیسا فرزند جنم دیا، اس ماں کی عظمتوں کو سلام کریں، اس ماں کو پہلے سلام کرنا چاہیے کہ جس ماں نے ایسا سلطان الاولیاء اپنے پیٹ سے جنم دیا کہ جس نے زمانے میں ذکر خدا کی آگ لگا دی۔ پورے 4 دانگ عالم میں خواجہ بہاؤدین کا فیضان گونج رہا ہے، اس ماں کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ تو سلام کے لیے ہم گئے جب، تو سارے دوستوں نے اکٹھے ہو کر جب درود و سلام پڑھا تو پھر عجیب نشہ تھا، عجیب کیف تھا، بندے تو بندے، پرندے بھی چہک رہے تھے۔ وہ فلم آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جو برڈ تھے نا وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھنے لگے۔ اس لے میں اتنے معذور اور مستی تھی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو رکتے نہیں تھے۔ تو ماں جی کو سلام عرض کیا اور ان کو ہزارہ مبارکیں دیں کہ تیری عظمت کو سلام ہے ماں، اے سیدہ تیری عظمت کو سلام، تو نے وہ عظیم فرزند جنم دیا ہے کہ جس نے زمانے میں ذکر خدا کی اور ذکر حبیب مصطفیٰ کی محبتوں کی آگ لگا دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آگ بجھی نہیں، تو شاہ بہاؤدین نے محبت کی آگ جلائی تھی، محبت کا چراغ جلایا تھا، وہ بجھا نہیں، وہ جل رہا ہے، یہ شمع جل رہی ہے اور قیامت تک جلتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ جو تیار ہو رہے ہیں یہ بہاؤدین کے بیٹے ہیں، ان کے نور نظر ہیں یہ سارے، ان کے باغ کے پھول ہیں سارے، وہ ظاہر میں خواجہ شاد پوری کے ہیں، حقیقت میں شاہ بہاؤدین کے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ ان پہ خوشی کر رہے ہیں۔ ہم جب گئے وہ دیکھنے سننے والا وہی واقعہ ہے جو میں کہنا نہ چاہتا تھا پر کہنا چاہتا، کہنا نہیں چاہتا تھا کہ ہر ایک کو وہ سمجھ نہیں آتی، اگر کہوں تب بھی شور ہے، نہ کہوں تب بھی شور ہے، کہوں تب بھی شور ہے، نہ کہوں تب بھی شور ہے، کیونکہ ہم گھر سے حضرت آپ کی زیارت لے کر ارادہ لے کر گئے تھے۔ پہلے ٹرم میں ہم نے سارے خواجگان کی زیارت کی، آپ کی اماں حضور کے ہاں گئے، پھر حضور کی بارگاہ یعنی شہر شاہ نقشبند کی بارگاہ میں حاضری دی، رو دو کی اتنا سوز و گداز سے، یعنی وہ ہم نے پڑھا، یعنی قصیدہ بردہ شریف صوفی صاحب ابو بکر صاحب نے اور سارے دوستوں نے مل کر پڑھا،